بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے وضو کے ارکان اور واجبات اس تعلق سے علم حاصل کیا تھا۔ آج کا جو درس ہے، چونکہ ہم وضو کے شروط، ارکان اور واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اس لیے آج کے درس میں وضو کے مستحبات کیا ہیں، اس تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ تو مستحب ان امور کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ انسان اس عمل کو انجام دے تو اللہ رب العالمین اسے ثواب سے مالا مال کرے، اور اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے ترک کرنے پر اس کی پکڑ اور مواخذہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہ میں مبتلا نہ کرے اسے۔ تو اسے مستحب کہا جاتا ہے، اور مستحب کو سنت بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مستحب کا دوسرا نام ہے یا سنت کے دوسرے نام ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم وضو کے اندر کون سی چیزیں سنت ہیں، اس تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ تو بہت ساری وضو کی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ آج یہ چیز ہمارے یہاں ناپید ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی میں نے درس میں اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لیکن بہت ساری سنتیں ہم سے دھیرے دھیرے چھوٹتی جا رہی ہیں۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ مسواک کو ہم نے اکثر بھلا دیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اس کی توفیق مل رہی ہے۔ ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ سے دعا ہے ایسے لوگوں کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کی عادت ڈالنے کی اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سستی، کاہلی یا کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صرف اب ہماری جماعت یعنی جماعت اہل حدیث کا المیہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بھی المیہ ہے جو مسواک لے کے دروازے ٹھونکتے تھے۔ ان کے یہاں بھی یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ناپید ہو رہی۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ مسواک یہ سنت ہے، لیکن سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی مسواک کی خواہش کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک تھی جو اسے لیا، اس کا برش بنایا اور بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں بھی مسواک کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا خوب اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بتایا گیا تھا کہ مسواک یہ فطری طہارت میں سے ہے، منہ کی صفائی اس سے ہوتی ہے، رب کی رضامندی اس سے مقصود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دانتوں کا صحت اسی کے اندر پنہا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں۔ تو مسواک وضو بنانے سے پہلے کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں اپنی امت پر واجب قرار دیتا مسواک کرنا۔ آپ نے کہا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، یہ چیز باعث تکلیف نہ ہوتی، تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنا واجب قرار دیتا۔ اب اگر واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو اس کو ایک دم بھول مت جائیے کہ یہ چیز کبھی تھی ہی نہیں۔ نئی نئی چیزیں رائج ہو گئی ہیں، بہت ساری بیماریوں کا گھر بھی بن گئی ہیں، وہ معجون کی شکل میں ہے، ٹوتھ پیسٹ کی شکل میں ہے، اور بہت ساری چیزوں کی شکل میں۔ شوگر کے اکثر پیشنٹ یہ شکایت کرتے ہیں، جب اپنی شوگر ماپتے ہیں تو صبح میں ان کی شوگر بڑی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو میٹھے سے ڈاکٹر نے پرہیز کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی بسم اللہ ان کا کس سے ہوتا ہے؟ اسی میٹھے سے ہوتا ہے جو پیسٹ لگاتے ہیں، وہ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ بھی شوگر بڑھانے والی چیزوں میں سے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیے، مسواک کیجئے، اس میں آپ کے دانتوں کی صفائی ہے، کوئی نقصان نہیں اس کے اندر، کوئی نقصان نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے وضاحت کی گئی تھی کہ مسواک یہ برش کا بھی کام کرتا ہے اور پیسٹ کا بھی کام کرتا ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار، ایک تیر سے دو شکار ہے یہاں۔ اس کے اندر فضول خرچی نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ سنبھالنے کا کوئی غم اور فکر نہیں ہے، کہیں بھی چاہیں آپ اس جیب میں، سامنے والے کے جیب میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ برش ہے تو اس کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ رکھنا ضروری ہے، وہ بھول گئے تو آپ برش کر نہیں سکتے، لیکن مسواک اگر آپ لے لیے ہیں تو پھر ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فوائد بہت ہیں، طبی فائدے بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اور شرعی فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس عمل سے، لہٰذا اللہ کے راضی کرنے والے جو بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ مسواک کرو۔ مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری امت پر باعث مشقت، باعث تکلیف نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، وجوبی طور پر، یہ واجب ہو جاتی ہے ہمارے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے واجب نہیں قرار دیا ہے، اس کا مطلب اس کو مکمل اگنور نہ کریں۔ تو مسواک کیجیے نماز سے، وضو بنانے سے پہلے۔ اس حدیث کے اندر مع کل وضوء ہے، ایک حدیث کے اندر ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت جب مصلی پر کھڑے ہوتے جب مسواک کرتے، تو وضو کے وقت مسواک کرنے یہ سنت ہے۔ دوسری سنت، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی جس نے بسم اللہ نہیں کہا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب بعض اہل علم نے بسم اللہ کہنے کو واجب قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم ہیں جو بسم اللہ کہنے کو سنت قرار دیتے ہیں، جیسے امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ، اور وجوب کے جو قائل ہیں وہ امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دیگر علماء ہیں، تو یہ سب واجب قرار دیتے ہیں، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ اسے سنت کہتے ہیں۔ راجح اس کا اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہی ہے۔ اس سلسلے میں جو راجح بات ہے بسم اللہ کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ سنت ہے بسم اللہ کہنا۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہنا بھول جائے شروع میں تو کیا اس کا وضو ہوگا؟ اگر یہ سنت ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن جو لوگ وجوب کے قائل ہیں کہ اس کا پڑھنا ضروری ہی ہے، تو پھر ان کے یہاں وضو دہرانی پڑے گی، ان کے یہاں وضو دہرانی پڑے گی۔ اب ایک اور سوال اسی سلسلے میں ہے، کیا بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا بھی اضافہ کرنا چاہیے؟ وضو بناتے وقت بہت سارے لوگوں کو سنا جاتا ہے جب وہ بیٹھک پر بیٹھتے ہیں تو وہ بسم اللہ، وضو بنانے کے لیے جو دعا ہے ہم لوگ سکھاتے ہیں بچوں کو کہ وضو شروع کرتے وقت کی دعا بسم اللہ، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب وہ وضو بناتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف وضو میں نہیں، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔
دیگر اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ تو کیا یہ الرحمن الرحیم کا اضافہ درست ہے وضو کے وقت یا کھانا کھاتے وقت یا کسی اور وقت؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بسم اللہ کہتے تھے، صحابہ سے اتنا ہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بسم اللہ والحمدللہ کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے صرف اتنے ہی کو ثابت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بسم اللہ ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ الرحمن اور الرحیم کا اضافہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ قرآن کا حصہ ہے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس عقیدے سے کہتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ ہے، پڑھ لیے تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ میرے بھائی، ہم عبادات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، جتنا آپ نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمیں بھی پسند ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں، لیکن یہ کہاں پسند ہے کہ نیکی کر کے بھی دریا میں ڈالنے والی بات ہو جا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس چیز کو آپ عمل کریں گے، کتنا بھی بہتر عمل کریں، کتنا بھی زیادہ عمل کرتے جائیں، درست نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے ہمارے بھائی بولتے ہیں کھانے پر ہم سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی سورت ہے، وہ سب سے بہت عظیم سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عطا فرمایا اس سورت کو، اسپیشلی طور پر، تحفے کے طور پر دیا ہے، اس کے پڑھنے میں شفا ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ قبرستان پر جا کر کے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط چیز تھوڑی۔ کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے، لیکن جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نبی سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو، نبی سے آگے بڑھو مت۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہی کرو۔ وہ صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ ہی رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلوایا اور ان کو نصیحت کی اور کہا کہ واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھنے والا ہوں، یعنی علم کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ خوف اور خشیت میں فرق ہوتا ہے، خشیت یہ معرفت کے بعد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے جو ہیں وہ علم والے ہیں، علماء ہیں۔ جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب تک علم نہیں رہتا ہے تو آپ اس پر عمل کرتے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے علم آتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں، یہ خشیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی یہ کام درست نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری روایت میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو جو نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا، صرف بسم اللہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اس لیے الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں ہے۔ یہ مت کہیے کہ قرآن کی آیت ہے اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں پڑھیے، جب قرآن پڑھیں تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، مکمل ہے نا۔ کچھ خط و کتابت کر رہے ہیں تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، وضو کرتے وقت نہیں۔ بیوی سے ہم بستری ہے، بسم اللہ صرف کہنے کا حکم ہے، وہاں الرحمن الرحیم نہیں اضافہ کریں گے آپ۔ اسی طرح سے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ، توکلت علی اللہ، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ نہیں بولیں گے آپ۔ جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرو، یہی دین ہے۔ اس سے آگے پیچھے رہو گے
افراط تفریط کے شکار ہو گئے آپ دین سے خارج ہو جائیں گے آپ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا وضو نہیں ہوگا جو آدمی بسم اللہ نہ کہے. یعنی جو آدمی بسم اللہ کہنا بھول جائے، بسم اللہ کہنا چھوڑ دے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے وضو کا خیال کرے، اسے غافل نہیں رہنا چاہیے، بسم اللہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ بسم اللہ وضو کے دوران، اچھا ایک یہی مسئلہ اس کو بھی واضح کر لیا جائے، کیا وضو کے دوران ہر عضو دھونے کے لیے کوئی ذکر ہے؟ جیسے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ آپ نے کہا، ہاتھ دھونے کے لیے کوئی الگ خاص دعا ہے؟ چہرہ دھونے کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ سر کا مسح کرنے کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ پیر دھلنے کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ کوئی خاص دعا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اور جتنی بھی دعائیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں کہ دوران وضو اذکار کرتے رہیے، وہ تمام کی تمام روایتیں من گھڑت ہیں. اہل علم نے اس پر تکذیب کا فتویٰ لگایا ہے کہ سب جھوٹی روایت ہے، سب جھوٹی روایت ہے. ایسے ہی بہت سارے بھائیوں نے عمرہ اور حج میں طواف کے ہر چکر کے لیے دعا بنا رکھی. پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں گے، دوسرے میں یہ پڑھیں گے، تیسرے میں پڑھیں گے. وہ آدمی دعا پڑھتا رہے یا چکر گنتا رہے؟ کیا کرے گا وہ شخص؟ اس میں کئی چکر 7 کے 14 مار کے آ جائے گا وہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، ان الدین یسر، دین آسان ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں پریشانی کا سبب ہے. انسان یہ سمجھ لے گا کہ جب وضو میں ہی اتنے مسائل ہیں تو پھر آگے نماز میں کتنا پیچیدگی آئے گی. ہر عضو کے لیے پہلے میں دعا یاد کروں، اس کے بعد پھر نماز کی دعائیں الگ سے ایک مصیبت، پھر نماز کے بعد کے اذکار، یہ ساری الگ الگ ہیں. کتنی چیزیں میں یاد رکھوں گا؟ تو صرف وضو کے شروع میں آپ کو ذکر کرنا ہے بسم اللہ، بس. اس سے آگے کچھ بھی نہیں، نہ بیچ میں ہے اور نہ شروع میں. اس کے علاوہ کچھ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسری جو سنت ہے، وضو کے آغاز میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے. 3 مرتبہ. آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ بھی ہاتھ دھوتے تھے، 2 مرتبہ بھی ہاتھ دھوتے تھے، 3 مرتبہ بھی ہاتھ دھوتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہیں، انہوں نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ کیا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اعضائے وضو کے دھونے کے سلسلے میں 3 طرح کی حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھویا. ایک حدیث یہ ہے 2 بار دھویا. ایک حدیث یہ ہے 3 بار دھویا. پتہ چلا کہ 1 بار دھونا یہ کافی ہے، 2 بار دھونا یہ افضل ہے، 3 بار دھلنا یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ترین ہے. یعنی 1 بار دھونا تو ضروری ہی ہے، نہیں دھلے تو وضو نہیں ہوگا. یہ 1 بار دھونا، 2 بار دھونا، 3 بار دھونا، یہ سب سنت ہے. 3 بار دھونا، 2 بار دھونا، بس افضل اور مفضول والی بات ہے. اگر 1 بار میں نہیں دھلا گیا ہے تو 2 بار دھلیے، 2 بار میں نہیں دھلا گیا ہے تو اعضائے وضو کو 3 بار دھلیے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو اچھی طرح سے بناؤ، اس طرح سے کوئی بھی حصہ اعضائے وضو کا خشک نہ رہنے پائے. اس کا خیال کرنے کے لیے آپ 3 بھی پہنچا سکتے ہیں. تو 3 بار دھلنا سنت ہے. پتہ کیا چلا؟ 2 بار دھل لیے تو بھی کافی ہے نا، کیونکہ سنت میں کیا ہے، اگر چھوٹ گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن کامل وضو نہیں ہوگا. وہ کامل وضو کا خیال رکھیے آپ اچھی طرح سے. اسباغ الوضو جس کو کہا گیا، مکمل وضو، اچھی طرح سے وضو کرنے کا خیال کرنا چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے آغاز میں 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے اعضائے وضو کو، خصوصاً نیند سے بیداری کے بعد. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، جب تم میں سے کوئی بھی شخص بیدار ہو اپنی نیند سے تو وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈبا نہ دے، یہاں تک کہ یغسلها 3، اسے 3 بار دھل لے. فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، اسے معلوم نہیں ہے. تو نیند سے بیدار ہونے کے وقت 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے. تو یہ 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے. اسی طرح سے ایک سنت وضو کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 1 سے زائد 2 یا 3 مرتبہ دھو. 3 مرتبہ
اور 2 یا 3 مرتبہ، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے 3 بار اعضائے وضو کو دھویا، اس کے بعد فرمایا من زاد فقد اساء وتعدى وظلم، جو 3 سے زیادہ 4 کرے، 3 سے زیادہ 4 بار 5 بار دھلے، جیسا بہت سارے لوگ وسوسے کے مریض ہوتے ہیں، دھلتے ہی رہتے ہیں بیٹھ کے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے بہت برا ظلم کیا اور تجاوز کیا، جتنی حد تھی اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس کو چاہیے کہ غافل رہ کر کے وضو نہ کرے، وہ شخص اسے چاہیے کہ اپنے وسوسے کو دور کرے، یقین میں آئے، وہ 1 بار 2 بار 3 بار، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ لمٹ ہے، لمٹ کراس نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آدمی لمٹ کراس کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ گنہگار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد اساء، اس نے بہت برا کیا، وتعدى، آگے بڑھ گیا، وظلم، اور اس نے ظلم کیا، ہے نا۔ 3 الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بیان فرمائے جو آدمی 3 سے زیادہ اعضائے وضو کو دھلتا ہے، 3 سے زائد بار، 3 الفاظ، فقد اساء وتعدى وظلم، اور ہر لفظ اپنے اندر ایک سے ایک بڑھ کے برائی کو بیان کر رہا ہے۔ اساء ہم لوگ بولتے ہیں بہت برا کیا اس نے، ہے نا، وتعدى اس سے آگے چلا گیا، وظلم ظلم میں چلا گیا وہ شخص، تو یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں چیز کو اس جگہ میں رکھنا جہاں اس کا رکھنا مناسب نہیں۔ جیسے ٹوپی ہے، سر میں پہنی جاتی ہے، آپ پیر میں پہن لیں، اس کو ظلم کہا جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے موزہ ہے، آپ پیر میں پہننے کے بجائے ہاتھ میں پہن کر کے چلیں تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، اسی کو کہا جاتا ہے ظلم۔ تو اس کا مطلب آپ نے غیر مناسب کام کیا ہے جو اللہ کو اور رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو 3 سے زائد بار جو آدمی دھل رہا ہے وہ گنہگار ہو رہا ہے، وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو بار بار پورا دھلتے رہتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے بغیر نہائے یہاں سے نکلیں گے نہیں، تو ایسے لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اعضائے وضو دھونے میں پہلے دائیں کو پھر بائیں کو دھونا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے، رائٹ حصے کو پہلے دھلا جائے اور پھر لیفٹ حصے کو پہلے دھلا جائے، یعنی آپ ہاتھ دھل رہے ہیں تو پہلے داہنا ہاتھ دھلیں گے پھر بایاں ہاتھ دھلیں گے۔ اب کوئی سوال کرے گا مولانا چہرے میں دایاں بایاں کیسا ہوگا؟ کیا چہرے میں بھی دایاں بایاں ہے؟ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس طرح سوال کرنے والے کہ چہرے میں بھی آپ نے کہا دائیں طرف دھلیں، تو چہرے میں پہلے اس طرف کا حصہ دھلنے پھر اس طرف کا نہیں، اس کو ایک ہی چلو سے لے کے دھلنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں دائیں بائیں کا خیال نہیں، بس یہ جو 2 حصے ہیں، ہاتھ ہے پیر ہے، ان کو دائیں بائیں دھلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کان کے سلسلے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے داہنے کان کا مسح کر لیں پھر بائیں کان کا، دونوں کو ایک ساتھ ہی مسح کرنا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو داہنے جانب سے شروع کرو، داہنے جانب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہاتھ دھونا ہے دونوں ہاتھوں، پہلے داہنے ہاتھ کو دھلا پھر بائیں ہاتھ کو دھلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں داہنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ کان یعجبہ التیمم فی شأنہ کلہ، اپنے ہر کام کے اندر، کنگھی کرنے میں، لباس پہننے میں، جوتا پہننے میں، ہے نا، گھر سے مسجد کے اندر داخل ہونے میں، جو بھی اچھا کام ہوتا سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو وضو کے اندر بھی داہنے جانب سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، دونوں کو ایک بیگ لینا۔ ہمارے یہاں جو طریقہ مروج ہے، رائج ہے، کہ پہلے 3 بار ناک میں پانی چڑھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلے کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، 3 بار الگ سے 3 بار الگ سے۔ یہ درست نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 3 بار آپ پہلے کلی کر لیں اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ وصل اور فصل 2 طریقے ملتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ انجام دینا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، کلی کرنے میں اس طرح کا حصہ پورا آنا چاہیے، منہ میں پانی جانا چاہیے آپ کے، ایسا نہیں چند قطرے چلے جائیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ پانی لے کر کے
پورے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھمایا کرتے تھے منہ کے اندر، گھما کے اس کے بعد پھر کلی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا خیال رہے جب آپ ایک چلو سے پانی لیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی ہے کئی دروس میں، کئی جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے کہ عادت نہیں ہے ہماری، عادت بنانی چاہیے۔ یہ افضل بہتر طریقہ ہے یہ وضو کا۔ وصل یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ساتھ ملا کر کے کرنا، اس کو وصل کہا جاتا ہے۔ اور فصل دونوں کے لیے الگ سے، ایک چلو کلی کے لیے، ایک چلو ناک کے لیے الگ سے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر کون سا ہے؟ پہلا طریقہ۔ اور ہر آدمی دنیاوی معاملات میں آپ اس سے کہا جائے کہ دونوں چیزیں سیم ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن تھوڑی سی کوالٹی میں فرق ہے اس کے۔ کیا ہے؟ اس کا دانہ ذرا بڑا ہے، یہ ذرا چھوٹا ہے۔ 50 روپے کا ریٹ کے فرق کی وجہ سے آپ وہ اچھا والا سامان لینا چاہتے ہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیز جو سب سے بہتر ہے ہم اسے حاصل نہیں کرتے، ہم سست ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ وصل والا ہے، ایک ساتھ ناک میں پانی بھی کلی بھی کرنا اور ناک میں پانی بھی چڑھانا، دونوں ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی چلی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ دوسری والی صورت اختیار کر لیں، گناہ نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر چیز اختیار کیجیے، بہتر چیز اختیار کیجیے۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ناک میں کھینچیں گے پانی تو حلق میں آ جانے کا خطرہ ہے اور پھر وہ حلق سے پیٹ میں چلے جانے کا معاملہ پیش آتا ہے، اس لیے روزہ خراب ہونے کا ڈر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے صرف روزے کی حالت میں۔ اور یہ 1 مہینے کا معاملہ ہے، یا تو جو لوگ نفلی روزوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، چند دن ہے، وہ بقیہ دنوں میں یا دن کے معاملے میں ہے، رات کے معاملے میں نہیں۔ مغرب عشاء فجر میں تہجد میں آپ جو وضو کر رہے ہیں یا کبھی بھی آپ کو حاجت پیش آ جا رہی ہے، وضو کی ضرورت محسوس ہو جا رہی ہے، تو جب بھی آپ وضو کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیے۔ اور اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام نے ہر ایک جسم کے ہر ایک حصے کی اتنی باریکی کے ساتھ صفائی کا خیال کیا ہے اتنا کوئی دھرم خیال نہیں کیا، کسی دھرم نے خیال نہیں کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ دین، بہت پسندیدہ مذہب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے علاوہ جو کوئی دوسرے مذہب کو لے کر کے آئے گا اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، اس سردی کے موسم میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی کیجیے، مبالغہ سے کام لیجیے۔ کیوں مبالغہ سے کام لیجیے؟ کیونکہ ناک کا ریٹ جو ہے ناک کے اندر جم جاتا ہے، اور جمنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس وقت ناک پکڑ لیے جائیں، وہ چیخ پڑتے ہیں، چلا پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے ان کے، اور اس کی وجہ سے وہ چیز سوکھ جاتی ہے، خشک ڈرائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچے خود ہی ناک کا ریٹ نکالنے کے وقت میں اپنی ناک کو خونا خون کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑے لوگوں کا بھی معاملہ پیش آتا ہے۔ تو آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ سنت پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی سے کام لینا یہ سنت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ نے مبالغہ سے کام نہیں لیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، یہی سنت کا مطلب ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ لیفٹ ہینڈ سے آپ ناک میں پانی چڑھائیے اور رائٹ ہینڈ سے، اور لیفٹ ہینڈ سے ناک کی صفائی کیجیے۔ اللہ اکبر، کتنی باریکی کا خیال کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ داہنا ہاتھ ہر اچھے کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ناک کی رطوبت حرام نہیں ہے نہ نجس ہے، پھر بھی خیال کیا گیا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ سے اس کی صفائی کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ کو ناک کا ریٹ اور اس کی رطوبت کچھ لگے، گوارا نہیں کرتی، تو لیفٹ ہینڈ سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیفٹ ہینڈ سے اس کو جھاڑو۔ تو اس میں بھی ادب ہے، یہ ادب ہے، ادب کا خیال کیا گیا۔ تو دائیں ہاتھ سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں،
لیکن لیفٹ ہینڈ سے ناک کی صفائی کرنا یہ سنت ہے۔ پہلا عمل جو ہے دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو وضو کا طریقہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر مذکور ہے۔ اور دوسرا عمل یعنی بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا اور کرنے کے بعد فرمایا ھذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، یعنی اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں اس سنت کا خیال رکھنا چاہیے، وضو کے اندر ہمیں اس سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، اور بریکٹ میں لکھتے ہیں وضو خانوں میں مسجدوں کے الحدیث، یہ حدیث ہے، اگر وہ لکھ دیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہاں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں حدیث، دوران وضو گفتگو کرنا منع ہے۔ کسی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گفتگو کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو بنائے اور موزے پر مسح کرنے جا رہے تھے، تو صحابی رسول جو ہے لپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچا کہ موزہ اتار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہما، اس کو چھوڑ دو دونوں کو، کیونکہ میں نے فإنی ادخلتہما، جب میں نے اس میں پیر داخل کیا تھا تو میں طہارت کی حالت میں تھا، آپ بات کیے نہیں کیے، دوران وضو بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں لکھ دیا گیا الحدیث، دوران وضو گفتگو نہیں کر سکتے، اس کو سنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ سنت ہے نہیں، سنت نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ بیجا گفتگو آپ نہ کریں، بیجا گفتگو دوران وضو ہی نہیں، وضو کے باہر بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرنی ہے تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو، زبان پر تالے لگا لو، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو دوران وضو ہی نہیں، وضو سے باہر بھی بیجا گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، لا یعنی گفتگو سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ضرورت پڑنے پر دوران وضو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ نہیں ہے کہ منع ہے، ممانعت نہیں ہے کچھ بھی۔ وضو کے بعد مسنون اذکار پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی اگر آپ بھول گئے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہر مومن چاہے گا کہ وہ نیک کام کرے اور اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد جو دعا سکھائی ہے اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، کامل وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد ہے نا وضو کے بعد کی دعا؟ سب کو، سارے لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو آدمی وضو بنانے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ایک مقام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازوں کے نام بتائے، باب الریان، باب السلام، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الحج، ہے نا، باب الزکوٰۃ، تو جب دروازوں کے نام بتائے جنت کے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تم ہوگے۔ اور اسی طرح سے خواتین کے بارے میں ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، کہ عورت جب 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہ داخل ہو جائے۔ 2 لوگ ادھر ہو گئے، اور یہ وہ شخص ہے جو وضو بنانے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔
کہنے کا مقصد یہ دعا تو یاد ہے، لیکن دعا کی فضیلت کیا ہے یہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ جب کام اور اس کی تنخواہ دونوں معلوم ہوگی تو کام کرنے میں مزہ آئے گا آپ کو۔ تو یہ آپ کی تنخواہ ہے وضو بنانے کے بعد کی۔ کیا تنخواہ ہے؟ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، شرط ہے وضو اچھی طرح سے بنائے ہوں آپ۔ جو طریقہ بتایا جائے گا اس طریقے کے مطابق آپ نے وضو کیا ہو، اس دوران گردن کا مسا نہ کیا ہو، ورنہ یہ بدعت ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے باوجود بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت پسند نہیں ہے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، تم ہی ہو، دور ہو جاؤ۔ گردن پر مسا کرتے تھے تم، وضو کے اندر گردن پر مسا نہیں ہے۔ جس نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا ہے وہ دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ حصہ نہیں ہے وضو کے دوران گردن پر مسا کرنا، نہ یہ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سنت میں ثابت کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی سنت نہیں ہے، نہ رکن ہے، نہ واجبات وضو میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا سکھائی ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس فائدے کے غرض سے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ اسی طرح سے سنت ایک دوسری دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، ایک دعا وہ ہو گئی اس کی فضیلت، دوسری دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا آپ کے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ، وہ اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ دعا کا اہتمام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو یہ کلمات کاغذ میں لکھ کر اس پر مہر لگا دیا جائے گا، اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، جو قیامت تک نہیں توڑا جاتا ہے۔ جب وہ بندے کا دفتر کھلے گا تبھی وہ کھلے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے اس دعا کی۔ وضو کے بعد ایک دوسری دعا ہے، اور ایک بھی دعا امام ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ بھی پڑھنا سنت میں سے ہے۔ اسی طرح سے وضو کے بعد اگر جماعت کھڑی نہیں ہے تو آپ تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، یہ بھی سنت ہے۔ تحیۃ الوضو پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی تحیۃ الوضو کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتیوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے سنی ہے۔ جب زمین پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے، آسمان سے جب زمین پر آئے تو پوچھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے سامنے جوتیوں کی آواز تمہارے سنی ہے آسمان میں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، بس یہی ایک عمل کرتا ہوں کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں بھولتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو تحیۃ الوضو پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو جو سنتیں بیان کی گئی ہیں یہ تقریباً 11 سنتیں ہیں وضو کی۔ ان میں سے اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگوں کو یاد ہے، لیکن ترتیب جو ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا، اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کرنا، وضو کے آغاز میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، اور اسی طرح سے اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھلنا، اور ایسے ہی اعضائے وضو دھونے میں پہلے دائیں طرف کو پھر بائیں طرف کے حصے کو دھلنا، اور ایک ہی چلو سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے ناک کو جھاڑنا۔ وضو کے بعد پھر مسنون اذکار پڑھنا، جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح سے وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا۔ اب ایک مسئلہ اسی میں ہے تحیۃ الوضو کے اندر کہ ایک آدمی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، وہ آئے تو پہلے تحیۃ الوضو پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے؟ وہ شخص پہلے وہ جماعت میں شامل ہوگا، وہ جماعت میں شامل ہونا اس کے لیے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد سب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نماز چل رہی ہے تو آپ الگ سے 2 رکعت سنت نہیں پڑھیں گے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو فجر کے مصلی ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جماعت چلتی رہتی ہے اور آنے کے بعد وہ پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ
فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وضو کی سنتوں کا مکمل طور سے ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ سنتوں پر عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ سنتوں پر عمل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہم ان عملوں کو انجام دیں۔ مسواک کو لازم پکڑیے، مسواک کی سنت کو عام کیجیے، یہ سنت دھیرے دھیرے مردہ ہوتے جا رہی ہے، اسے زندہ کیجیے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی درخواست کی تھی، کچھ بھائی اٹھیں اور لوگوں کو مسواک لا کر کے دیں، وضو کے وقت میں، نماز کے وقت میں، نماز کے بعد مصلیوں میں تقسیم کریں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، بہت ساری سنتیں جب مردہ ہوئیں تو ایسی ایسی جگہوں پر جا کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں آمین لوگ نہیں بولتے، وہ جا کر کے زور سے آمین بولتے، اس پر مار بھی کھاتے تھے، وہ مار بھی کھاتے تھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ہم اپنے درمیان یہ مار پیٹ کھانے کا نہیں، اپنے درمیان کم سے کم جو سنتیں مردہ ہو رہی اس کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کو اللہ رب العالمین اس محفل کے خیر و برکات سے مالا مال فرما۔ یہ محفل ہمارے حق میں میزان حسنات میں قیامت کے دن اضافے کا ذریعہ بنا، اور ہمارے لیے کفارے سیئات اور ذنوب کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله احسن الجزاء۔